یہ کہ 1939 سے لے کر 1944 تک جنگ عظیم دوم لڑی گئی، اور جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں دو مزید سپر پاور وجود میں آ گئی، امریکہ اور روس۔ دو پہلے تھی، برطانیہ اور فرانس، جس کو اگرچہ جرمنی کے ہٹلر نے شکست دے دی تھی، دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، لیکن روس کی اور امریکہ کی اتحادی طاقت کے بل بوتے پر نسل پرستی کے اس نظام کو ختم کر کے یہ چار پاور دنیا پر مسلط ہو گئی۔ اور انہوں نے جب عالمی نظام تشکیل دینے کے لیے بریٹن ووڈ کانفرنس میں شرکت کی تو برطانوی وزیر خزانہ اپنا پلان لے کر گیا تھا کہ باوجود اس بات کے کہ برطانیہ جنگ عظیم دوم میں بظاہر جنگ جیت چکا تھا ہٹلر کے خلاف، لیکن معیشت کے حوالے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ کے اس ہندوستان بر عظیم کے نواب و مہاراجوں سے ان کے اثاثے بیچ کر قرضے دیے گئے۔ ریاست بہاولپور تھی، بہاولپور شہر سے یزمان اور فورٹ آباد تک ریلوے لائن بیچی گئی، اس کے پیسے وہاں دیے گئے۔ یہاں سندھ دھرتی کی جو ریاستیں تھی، خیر پور ریاست سے تالپوروں کا جو تھوڑا بہت بچا کھچا نظام تھا، ان سے بھاری ٹیکسز وصول کر کے برطانیہ نے اپنے خرچے پورے کیے۔ اب اس کو قرضوں کی ضرورت تھی، وہ قرضہ مانگنے کے لیے گیا تھا امریکہ سے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں اس تاریخ میں کہ وہاں امریکی وزیر خزانہ کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا، اور اس نے کہا کہ ڈالر کو آپ زر کی جگہ پر عالمی کرنسی تسلیم کریں تو میں تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو برطانیہ کو قرضہ دیا گیا ڈالر کو کرنسی کی جگہ پر لانے کا۔ اور ایک بہت بڑا فراڈ جو 1885 میں بالخصوص ہندوستان میں کیا گیا وہ یہ کہ سونے کو ریزرو بینک میں رکھ دیا گیا بظاہر، اور اس کی جگہ پر ایک رسید جاری کر دی گئی، کاغذ پکڑا دیا گیا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، آپ کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا۔ اور جب 1922 کے بعد ریاستیں بننے لگیں تو ریاستوں کو مجبور کیا کہ ان کی کرنسی سونا چاندی نہیں ہوگی، وہ کاغذی رسید جاری کریں گے۔ کس بحاف پر جاری کریں گے اس کا ایک میکانزم بعد میں بنایا گیا کہ یہ اثاثے ہوں، یہ کچھ ہو، وہ کچھ ہو۔ 1954 میں امریکہ نے کہا کہ میرے پاس اتنے اثاثے ہیں، میں جو رسید جاری کرتا ہوں ان اثاثوں کے مطابق کوئی بانڈ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کچھ چیزیں جو ہے ایک لسٹ فراہم کی گئی اقوام متحدہ کو، لیکن آج تک فزیکلی کسی ملک کو نہیں دکھایا گیا کہ امریکی ریزرو بینک میں کیا رکھا ہے۔ چین نے مطالبہ کیا، روس نے مطالبہ کیا، برطانیہ نے مطالبہ کیا، فرانس نے مطالبہ کیا، لیکن آج تک نہیں بتایا گیا۔ گویا کہ ڈالر چھپ رہا ہے اور دنیا بھر کی کرنسیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ممالک اور قوموں کو قرضے جاری کر کے اپنے جال میں پھنسا کر ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی منڈیوں اور ان کے تمام کاموں کا استحصال کیا گیا۔ گویا کہ بینک نے 17ویں صدی سے لے کر 1944-45 میں جب IMF بنی، ورلڈ بینک بنا، ایک عالمی بینک وجود میں لایا گیا جو زر کا کاروبار کرتا ہے۔ اس لیے بینک کی بنیادی تعریف میں وہ اثاثے محفوظ کرنا جن کے ذریعے سے پرافٹ کمایا جائے اور قرضوں کی معیشت مسلط کی جائے۔ اب قرضوں کی معیشت کا یہ عالمی نظام اسلام کے نقطۂ نظر سے قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی ہم غور کریں کہ جو سونا اور چاندی تھا اسے بھی غائب کر کے اس کی جگہ پر ایک کاغذی نوٹ جاری کر دیا، اور اس کاغذی نوٹ پر امریکی صدر کی تصویر چھپی ہوئی ہو تو ڈالر ہے، اور اگر روسی صدر کی چھپی ہوئی ہو تو روبل ہے، سعودی کنگ کی چھپی ہوئی ہو تو سعودی ریال ہے، اماراتی کسی آدمی کی چھپی ہوئی ہو تو اماراتی ریال ہے، پاکستان کے قائد اعظم کی چھپی ہوئی ہو تو پاکستانی کاغذ ہے، اور اگر انڈین کرنسی پر گاندھی کی تصویر چھپی ہوئی ہو تو وہ انڈین۔ اور پھر ایک اگلا ظلم یہ کیا گیا کہ دنیا بھر میں کل تجارت کا حجم اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کا 70-80% کرنسی کی ٹریڈ ہے۔ زر کا زر سے تبادلے کا عمل کرنسی کا لین دین ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ روپیہ ہے، یہ ریال ہے، یہ روبل ہے، یہ فلاں ہے،
اور 1974 میں جب شاہ فیصل نے امریکہ سے معاہدہ کیا کہ دنیا میں ہم جو پیٹرول بیچیں گے تو وہ ڈالر کے ذریعے سے بیچیں گے، جسے پیٹرو ڈالر کہا گیا، اس پیٹرو ڈالر نے دنیا بھر کی معیشت کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ کسی کو بھی اب پیٹرول، دنیا بھر کی انرجی کی ضرورت ہے، اسے پیٹرول خریدنا ہے تو اپنی کرنسی پہلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں بھیجے، ڈالر میں کنورٹ کرے، اور پھر وہ